ویلکم بیک جی. مائنورٹی رائٹس مارچ 2026 میں کیا مطالبات منظر عام پر آئے ہیں؟ ڈاکٹر ونیش کمار، آپ کا کہنا ہے کہ جو تعلیمی نظام ہے، جو کریکولم ہے، اس میں اشد ریفارمز کی ضرورت ہے. اب کئی دہائیاں گزر گئی ہیں کہ ہم نے تو شاید ٹیکسٹ بک دیکھی بھی نہیں ہے، ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے کہ اب اس میں کیا ہوتا ہے. کون کون سی خامیاں ہیں جن کو درست کرنے کی ضرورت ہے؟ ٹیکسٹ بکس میں نفرتی مواد ہے، جس میں ہندو کمیونٹی یا کرسچن کمیونٹی کے لیے دیکھیں. سب سے پہلے ہندو کمیونٹی کے لیے جیسے ہم پارٹیشن کی ہسٹری پڑھتے ہیں، پاکستان اسٹڈی 12th کلاس لے لیں، اس کا پیج نمبر 3، اس میں ایسی باتیں جس طرح ایک میں کوٹ کر رہا ہوں 3-4 باتیں. ایک بات تو ایسی لکھی ہوئی، ہندوؤں کو کپڑے پہننے نہیں آتے تھے، اسلامک نظام آیا تو پہلے وہ 2 کپڑے پہنتے تھے بغیر سلے ہوئے، تو سلے ہوئے کپڑے پہننے سکھائے. یہ آج تک ہے؟ جی ابھی تک ہے. ٹھیک ہے. اور ہندو ہمارے دشمن ہیں، ہندو عورتوں کو زندہ جلا دے. ٹھیک ہے، ہمارے ہندو مذہب میں بیچ میں ایک پرتھا آئی تھی، ستی پرتھا، تھوڑی دیر کے لیے آئی تو وہ ختم بھی ہو گئی. اب کون جلا رہا ہے کوئی وڈو کو؟ تو ہندو تو اپنی عورتوں کو جلا دیتے تھے، ہم نے ان کو تحفظ دیا. اس طرح سے ہندو کے ساتھ کھانا نہیں کھانا وغیرہ وغیرہ. مطلب اور پارٹیشن جو ہوئی، برٹش سے ہم آزاد ہوئے ملک، یہاں شو کیا تھا کہ ہم نے ہندوؤں سے آزادی لی. ہندوؤں کے لیے ہندو تو ہمارا دشمن ہے، ہندو تو مکار ہے، ہندو تو دھوکہ دینے والی قوم ہے. قائد اعظم کو ہندوؤں نے دھوکہ دیا، قائد اعظم کو کانگریس نے دھوکہ دیا، یہ بولے نا. یہاں جو بھی پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے نا، جیسے انڈیا پاکستان کا جھگڑا چلتا ہے تو گالی دینی ہوتی ہے ان کو، انڈیا کی پولیٹیکل سسٹم کو، یہ گالی دیتے ہیں ہندو کو. ابھی میں دیکھتا ہوں کہ ٹی وی چینلز پہ بھی کچھ کارٹونز یا سوشل میڈیا پہ کچھ پولیٹیکل پارٹیز کے پاکستان میں کارٹون بنتے ہیں، جیسے پی ٹی آئی والے اگینسٹ بناتے ہیں، مثال نواز شریف والوں کے کارٹون، تو اس میں وہ ان کو دیوتا شو کرتے ہیں، یہ تو راکشس، مطلب اس میں بھی ہندو مطلب امیجری وہی، ہاں وہ شو کرتے ہیں. تو کیریکولم میں ایسا مانتا ہوں کہ جس آج کل ابھی ریسنٹلی ابھی ہمارے ملک میں ایک اچھی چیزیں ہو رہی ہیں. اچھی چیزیں کیا ہو رہی ہیں؟ پیغام میں امن کمیٹی بنی ہے، پیغام میں امن طاہر اشرفی لیڈ کرے، جس میں انٹرفیتھ پرائم منسٹر آفس تک لیول تک انٹرفیتھ کے پروگرام ہو رہے ہیں. جب ایک طرف آپ پیغام امن کمیٹی بنا رہے ہو، انٹرفیتھ کے پروگرامز کر رہے ہو، ٹی وی چینلز پہ انٹرفیتھ کے آج کل بہت اچھے پروگرامز ہو رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں. ٹی وی چینل کی رسائی ہے 5 لاکھ 10 لاکھ ویورز ہوں گے چینل اس کے شو کے. ٹیکسٹ بک جو ٹیکسٹ بک کے 15 کروڑ میرے ملک کے یوتھ کے پاس جا رہا ہے، اور ٹی وی چینل میں مجھے میری مرضی چلتی میں دیکھوں نہ دیکھوں، وہ ان کو زبردستی پڑھنا ہی پڑھنا. اچھا پبلک پرائیویٹ دونوں میں یہی؟ دونوں میں سر. انگلش کا میں آپ کو ایک ابھی ٹیکسٹ پڑھ کے سنا رہا ہوں. 12th کلاس کی جو ہے پاکستان اسٹڈی پیج نمبر 3، وے آف لائف بفور دا ایڈوینٹ آف مسلمس، Hindus were hardly a well-dressed people. They used to cover their bodies with 1 or 2 sheets. Muslims were the first to introduce a stitched dress which looked beautiful and was considered a respective covering to the body. صحیح. تو اس طرح کی بہت ساری اسٹیٹمنٹس ہیں ابھی بھی انگلش میں بھی. ڈاکٹر کمار، یہ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیونکہ جیسے آپ نے کہا امن کمیٹی، انٹرفیتھ پروگرامز، مطلب یہ ایک ریاستی پالیسی ایک نظر تو آ رہی ہے، شفٹ ہو رہی ہے. ہمارے یہاں ہر ایک چیز میں ٹرکل ڈاؤن کرنے میں ٹائم لگتا ہے، تو یہ کیا کہ مطلب کسی نے اس کو امپورٹنٹ نہیں سمجھا، اس کی نشاندہی نہیں ہوئی؟ مطلب یہ مشین اس کشتی کے رخ کو بدلنے میں اتنا پہلے نفرت بھری گئی، آدھا وقت، اب آدھا وقت اس نفرت کو صاف کرنے کی کوشش. 100% ایگری وسط اللہ صاحب سے، 100% ایگری. ایسا ہی ہے، ابھی ان کو سمجھ آیا ہے کہ ہم نے جو صدیوں مطلب 6 دہائیوں سے ہم نے جو نفرت کے بیج بوئے، ان کے برگد کے پیڑ نکل ہیں، اب ان کو کاٹنے میں بہت مشکل ہو رہی ہے. اب وہ کوئی ببول کا آپ بوئیں گے کاٹا تو ایسے ہی نکلیں گے، جڑیں ہو گئی مضبوط، ان کو موڑنے میں ٹائم لگے گا. پر میں ایسا مانتا ہوں کہ جو انہوں نے ایک انٹینشن شو کیا ہے تو کیریکولم میں بھی شو کریں، بہت فائدہ ہوگا ان کو. جو آپ کا مشن ہے نا کہ پیس ہو، پیس تبھی ہوگا جب کیریکولم میں انٹرفیتھ ہارمونی ہوگی، سبھی مذاہب کی ریسپیکٹ شو کی جائے گی. اچھا اب یہی اٹھ جاتی ہے جو لوک نے بات کی ہے کہ اب یہ کام ہے جو مائنورٹیز کے جو پولیٹیکل ریپرزینٹیٹیوز ہیں ان کو یہ بات کرنی چاہیے نا. اب آپ مارچ میں بات کر رہے ہیں لیکن ذمہ داری تو ان پہ آتی ہے، ایسا نہیں ہو رہا. متعلق دیکھیں ایک چیز اور کہ کریکولم اور نصاب کے حوالے سے ایجوکیشن کی جو ایک علم بردار تھے ہمیشہ سے، جو اعلیٰ تعلیم دی جاتی تھی، وہ مشنری انسٹیٹیوشنز تھے. یا اسی کے ساتھ ہندو پنجاب کے اندر راول پنڈی میں جو سب سے پہلے ماڈرن ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن بنے، وہ آپ کے ہندوز نے بنائے. نیشنلائزیشن کی آڑ میں جب ہمارا یہ سارے جتنے تعلیمی ادارے تھے یہ ہم سے چھین لیے گئے، ہمارا اسکولنگ سسٹم چھین لیا گیا، ہمارا نصاب چھین لیا گیا، اور ایک
ایسا لا کے نظام مسلط کر دیا جس کے اندر جو ابھی ڈاکٹر صاحب نے آپ کو ساری چیزیں بتائی, اور یہ نیشنلائزیشن پالیسی کو اوور ٹرن ہوئے ہوئے بھی کم از کم بھی تو 4 ٹائم ہو گیا ہے, ڈیکیڈز ہو گئے ہیں, 4-5 ڈیکیڈز ہو گئے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی مسلمانوں کے جتنے نیشنلائز ادارے ہوئے تھے زیادہ تر وہ تو دوبارہ ڈی نیشنلائز ہو گئے. انفارچونیٹلی آج بھی مور دین 100 ایسے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں مائنورٹیز کے, انکلوڈنگ محمد علی جناح صاحب کے, قائد اعظم صاحب کے جو الما میٹر تھے کراچی شہر کے اندر ہی, شیلڈن ہائی اسکول اینڈ CMS اسکول, یہ آج کھنڈار پڑے ہوئے ہیں. ان کے گرد لینڈ مافیا نے دکانیں بنائی ہوئی ہیں, اور سندھ حکومت اس کے جواب دہ ہے کہ ہم سے تو چھین لیے, ہمارا کرسچن بچہ بھی وہاں نہیں پڑھ پاتا, اور جو جن کو آپ نے پڑھانا تھا اس ملک کو مطلب وہ بھی آپ نہیں پڑھا رہے, کسی کا بھی نہیں پڑھ پا رہا. تو یہ حالت ہے, سب کا نقصان, سب کا نقصان. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. مجھے پتہ ہے ابھی اور بھی ہم نے چیزوں پہ بات کرنی تھی, فورسڈ کنورژنس پہ بھی بات کرنی تھی, اور یقیناً کئی ڈیٹیلز ہیں پولیٹیکل ریپرزنٹیشن کے بارے میں. بہتر ہوتا کہ آج مطلب آپ تو اپنی آواز اٹھا رہے ہیں کہ آپ کے جو سیاسی رہنما ہیں, نمائندے ہیں, ان کو یہ باتیں کرنی چاہیے. اور مطلب سال میں میں جانتا ہوں 365 دن ہے, اور ایک دن ہے جس پر ہم کبھی کلیئر طور پہ بات کرتے ہیں, اکثر نہیں کرتے. لیکن آئی تھنک دس واز دا ڈے جب ایک پولیٹیکل لیول پر بھی اس ایجنڈے اور ان مطالبات کو قوم کے سامنے پیش کرنا چاہیے تھا. مے بی نیکسٹ ایئر, مے بی نیکسٹ ایئر. ایک آخری چیز میں بالکل جلدی سے کہوں بتا گا دیں کہ مائنورٹی رائٹس آر ہیومن رائٹس. ہم کسی سے خیرات نہیں مانگ رہے, ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں. اس سال کا ہمارا سلوگن ہے. بہت بہت شکریہ لوک, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, اور آج کے لیے اتنا ہی. جی اجازت دیجیے, خدا حافظ.